یا صحابہ رسول کا گستاخ ہو گیا، کوئی اولیاء کرام کا گستاخ ہو گیا، کوئی اہل بیت کا گستاخ، کوئی حضور کے ازواج مطہرات کا گستاخ ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ نے یہ کرم کیا، ہمیں سبھی کا ادب کرنے والے گھرانے میں لانے کا ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی ہے کہ اللہ نے ہر اعتبار سے ہی ہمیں ادب والا پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، میں میرے محبوب کے غلاموں کی بڑی نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ کافروں پر سخت ہے، آپس میں نرم ہے۔ کافروں پر سخت ہے، آپس میں نرم ہے۔ آج اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کسی جماعت کا لیڈر کافروں سے محبت کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے، عیسائیوں کی کرتا ہے، مگر مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ قرآن کی مخالفت ہے، قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن سے پیار اور قرآن کی تعلیمات پر عمل وہی کر رہا ہے کہ جو کافروں سے نفرت کرتا ہے اور مسلمانوں سے پیار کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے مومنوں کی نشانی یہ بتائی ہے کیا کہ رحماء بینہم، اس سے پہلے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم مگر آپس میں بڑے ہی نرم، آپس میں بڑا ہی پیار کرنے والے۔ یہ پہلی قرآن پاک ہے، سورہ الفتح کی ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ آپ قابل طور پر کہ جو بندہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، صحابہ کرام اہل بیت رسول، جو بندہ تفرقہ ثابت کرنا چاہتا ہے، عالم ہے جو تفرقہ ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ کسی بھی نہ کسی تاریخ کا ریفرنس دیتا ہے، تاریخ یہ فلاں کتاب میں اسے بولو کہ ہم وہ تاریخ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، جو ٹکراتی ہے یا قرآن کے ساتھ یا حضور کے فرمان کے ساتھ، کیونکہ قرآن بھیجنے والا خدا ہے، بے مثال رب العالمین، لے کر آنے والا فرشتوں کا امام، نوریوں کا شہنشاہ، اور جس ذات کی طرف یہ قرآن آیا ہے نا، وہ نبیوں اور رسولوں کا شہنشاہ۔ سبحان اللہ۔ آپ سنیں، بیچنے والا بھی افضل، لے کر آنے والا بھی افضل، جو آیا وہ بھی افضل، جن کی طرف آیا وہ بھی افضل۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہمیں تو بولے کہ فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے اور سارا سب جھوٹ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ جھوٹ۔ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی، یا تو قرآن کی تابع دار بن کے ہمارے ساتھ بات کرے، کتاب کرے یا مولوی کرے یا عوام کرے، تو ہم اس کے تابع دار بن اس کے ساتھ ایگری کریں گے، مگر ایسی بات کوئی کرے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو، ہم اس بات کو سنانے والے کے ساتھ ہی ریجیکٹ کر دیں، اور کیا بولیں گے تو بھی ریجیکٹ ہے، تیری بات بھی ریجیکٹ ہے، کیونکہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، قرآن سے ٹکران ہے۔ جو چیز قرآن سے اور حضور کے فرمان سے ٹکرائے گی وہ ناقابل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی دنیا کی کتاب چاہے اگر لکھنے والا نے اس تاریخ کو سونے کے لفظوں کے ساتھ میں لکھا ہے، چاندی کے اوراد کا سونے کے لفظ میں لکھے ہیں، اور یہ لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت یہ آپس میں لڑتے تھے، ہم اس سونے کے سے لکھی ہوئی کتاب کو بھی نہیں مانیں گے، اور یہ سیاہی سے لکھا ہوا قرآن پاک کی ہدایت مل جائے گی، ہم چون کر آنکھوں
पास एक बंदा बैस होने के लिए मुरीद होने के लिए आपने बैत फरमा दिया और फरमाया बेटा सुई धागे वाला बनना, कैंची वाला बनना, कैंची वाला ना बनना समझा नहीं, क्योंकि कैंची काट कर जुदा जुदा कर देती है, सुई और धागा जुदा जुदा हिस्सों को भी आपस में मिला देता है। मैं फसादी नहीं कर, इंतशारी नहीं कर, वजह है फसादी नहीं बनना, इंतशारी नहीं बनना, झगड़ालू नहीं करना। हुजूर की उम्मत को आपस में लड़ाना नहीं है, बल्कि हुजूर की उम्मत को एक ही जगह जा करना है, इत्तेफाक पैदा करना है, इत्तेहाद करना। ये है इस्लाम, ये है ईमान। मगर हक बात जहाँ जरूरत पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते भी हैं और इंशाअल्लाह कर भी रहे हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। हक बात क्या है? हक बात ये है कि जिसका ताल्लुक जितना जितना मेरे और तेरे आका के साथ जुड़ गया उतना उतना वो इज्जत वाला बन गया। सीधी सच्ची खरी बात, जितना कोई हुजूर के करीब हुआ, जितनी किसी ने हुजूर की इज्जत की है ना कायनात में, उसे उतनी इज्जत उसको अल्लाह ताला और उसके नबी ने अता फरमाई। और हम मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इतनी इज्जत करते हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बुग़्ज़ वाले भी नहीं, नफ़रत वाले भी नहीं। और याद रखें, अगर किसी का दर्जा नबी के बराबर नहीं है तो हम ऐलान करते हैं कि नबी के बराबर नहीं है, और अगर कोई नबी है तो हम ऐलान करते हैं कि भाई ये नबी है, इसको का दर्जा कम नहीं करो। और कोई अगर गैर नबी है तो हम ऐलान करते हैं ये गैर नबी है, असमत जितनी मान ली है मान लो, मगर नबी के बराबर नहीं। उनका आपस में कितना प्यार था, एक मॉडल के वाक्य है, मॉडल के तौर पर सुने इमाम साहब। एक दफ़ा मस्जिद नबवी शरीफ अमीरुल मोमिनीन खलीफा हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, कौन इब्न उमर इब्न खत्ताब, जिसके साए से शैतान भी डरता और जिसकी ज़ुबान पर हक बोलता, कौन उम्र पर जिनको अल्लाह के नबी के रब से मांग कर लिया, और कौन उम्र पर जिनके बारे में ये दुआ मांगी है, मांगने वाले आम बंदे नहीं है, अल्लाह का रसूल है, दुआ मांग रहे हैं अल्लाह इनके इस उम्र के जरिए इस्लाम को इज्जतें अता फरमा। कहते हैं किसी के वसीले से दुआ मांगना जायज़ नहीं, कहते हैं उन्हें पूछो हज़रत उमर के वसीले से इस्लाम की इज्जत अल्लाह के नबी मांग रहे हैं। ये दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब खासा। इसका तर्जुमा दुनिया की किसी मौलवी से कराऊंगा, इसका तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह उमर के सदक़े से, किसके सदक़े से? उमर के सदक़े से, उमर के सदक़े। हमें कहते हैं नबी का सदक़ा कहाँ लिखा है? अल्लाह तो वैसे ही सुनता है, अल्लाह तो वैसे ही जानता है, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करता है। जब भी दोबारा को सुन लेते हैं हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें शक नहीं है। जब अल्लाह का नबी सबसे ज़्यादा जानता है कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह के नबी जो है ये नहीं हर्ज कर रहे कि या अल्लाह इस्लाम के मुश्किल वक्त है लिहाजा इस्लाम इज्जत अता फरमा, ये हदीस नहीं है। हदीस क्या है? या अल्लाह उमर इस्लाम को उमर के सदक़े से इज्जत अता फरमा। सदका साबित हुआ है, हम कहते हैं या अल्लाह उनके सदक़े हमारे गुनाह माफ़, या अल्लाह ज़िंदगी में बहुत कुछ किया जो कुछ नहीं करना चाहिए, हम इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं, तो हमें माफ़ कर, डायरेक्ट नहीं, हुजूर के सदक़े से, उनसे तो तुझे प्यार है ही ना, तो हम उन्हीं का वसीला देते हैं। या अल्लाह तू उनसे प्यार करता है, हम भी उन्हीं से प्यार करते हैं, या अल्लाह
سبحان اللہ اگر بٹھانا ہی تھا تو اتارا کیوں ہے؟ سونے جواب کن کا؟ ہم شکل پیغمبر سبحان اللہ ہم شکل مصطفیٰ نواسۂ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ وہ کیا جواب کرتے ہیں؟ آتے ہیں میں زمانے بھر کو بتانا چاہتا تھا، زمانے بھر کو یہ ایک رویہ اختیار کر کے بتانا چاہتا تھا تاکہ زمانے والے بھی دیکھ لیں کہ عمر اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر دین کی خدمت نہیں کر رہا بلکہ ہمارا ادب بھی کر رہا ہے، میرے نانے کا ممبر اور میرے نانے کا مصلی سمجھ کے استعمال کر رہا ہے۔ سبحان اللہ اور امام حسن فرماتے ہیں اور کیا فرمایا ایک اور چیز ہے، وہ تارا اس لیے ہے کہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ امیر المومنین نواز حضور کے نوازوں کا ادب ذکر کرتے ہیں، اور بٹھایا اس لیے ہے قیامت تک ابھی یہ لوگوں کے زمانے بعد سبحان اللہ کیا بات جب بھی ان کی طرف کوئی زبان کھولنے لگے گا سب سے پہلے امام حسن کا یہ رویہ دیکھ لے کہ یہ خود نہیں بیٹھے ان کو حضور کے نوازوں میں بھی کرو بیٹھا سبحان اللہ اب تو بیٹھ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے رحماء بینہم آپس میں یہ تو بڑے پیار کرتے ہیں ثابت ہو جا کر جی جو میں سب واقعہ سنائے اس کو مان لو ہاں جی جو قرآن کے مطابق ہو، سارے کو قرآن کے مطابق اچھا پہلے آنے کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہوگا؟ ہاں جی آپ جو لیٹ آئیں گے ایسی بات میں جی یہ پہلے آئے ہیں آپ کو جو باتیں مل رہی ہیں بات ہو رہی ہے ایک اور بات سنا محبت سے بولے سبحان اللہ نواسۂ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین امام حسین حسین رضی اللہ عنہ یہ حضور کے حضرت علی کے بیٹے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں اور حضور کے نواسے ہیں ایسے کیا جی ہوا کیا یہ باہر کسی جگہ مدینہ پاک میں کھیل رہے ہیں بچے ہیں اللہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر کیا عبداللہ بن عمر یہ دونوں آپس میں ہم عمر کر رہے ہیں یہ دونوں کھیلتے کھیلتے آپس میں تلخ کلامی ہوئی کیا ہوا تلخ کلامی ہوئی بچے تھے سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ تم ہمارے ابو ہمارے نانا کا غلام ہے ہمارے نانا کے غلام ہے ساڈے نانے دے نال بولنا آیا کنے آخیا امام حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ان کو اس چیز بچے تھے نا تھوڑی عمر میں اس چیز کا تو یار میرے عمر کا تو ہم 22 لاکھ مربع میل کی مالک اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہ ہمارے گھر کے اللہ واہ واہ تو اس سے میں سیدھا فاروق اعظم کے پاس اپنے ابو جی کے پاس آئے ان کے پاس آئے اپنے ابو جی کے پاس اپنے ابو جی کے پاس ابو جی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ابو جی مجھے حسین نے یہ تانا دیا ہے کہ تم ہمارے نانا کے نوکر ہو، تم ہمارے نانا کے نوکر نوکر ہو۔ تو حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے اٹھ کے کھڑے ہوئے آتے ہیں عبداللہ بن عمر تم یہ کہہ رہے ہو کہ امام حسین نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم تو ہمارے نانے کے نوکر ہو، کیا سچ بولتے ہو؟ واقعی کہا ہے؟ آیا کہتے ہیں ہاں جی تو اور بندے بھی گواہ جن کے سامنے امام حسین نے مجھے کہا کہ تم ہمارے نانے کے نوکر ہمارے ابو نوکر ہیں ہمارے نانے کے دار کے غلام ہیں فرماتے ہیں اچھا ایک کام کرو جب انہیں قائدوں کے جناب فاروق اعظم عرض کرتے ہیں جو کچھ تم نے بولا ہے وہ لکھ کے دے دو کیا لکھ کے دے دو لکھ کے دے دو اسٹامپ لے کے دو آیا لکھ دو کہ ہم تمہارے نانے کے نوکر ہیں۔ کیا لکھ کے دے سکتے ہو؟ حضرت امام حسین نے فرمایا ہاں لکھ کے دیتا میں نے انہوں نے لکھ دیا اسٹامپ لکھا گیا نام کی بات سمجھا گیا اسٹامپ لکھا گیا لکھنے والے کون تھے امام حسین نواز حسین کیا لکھتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے سارے درود و سلام آپ کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے میں نواسۂ مصطفیٰ علی کا بیٹا ہوگا
کرتا ہوں کہ جو اسٹام امام حسین نے لکھ کے دیا ہے اس کو میرے کفن میں رکھنا تاکہ قبر میں اتروں کہ میں آپ کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھا سکوں کہ یا رسول اللہ ہم تمہارے ساتھ بھی وفا کرتے تھے، تمہاری اولاد کے ساتھ بھی وفا کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اسلام ساتھ کے دے دیتے ہیں۔ میں تھوڑے نال بھی پیار سی، تھوڑی دو طرح نال بھی پیار ہے، جی ویکنا تو اسٹام ویک لو۔ اور ایسے ہی ہوا جب حضرت اعظم کا انتقال ہوا نا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امام حسین کی تحریر جو لکھی ہوئی تھی، تحریر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عمر ابن خطاب میرے نانا مصطفیٰ کا غلام ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین کی یہ تحریر لکھی ہوئی فاروق اعظم کے کفن میں رکھی گئی۔ ذرا غور کریں، لوگ تو یہاں تک واقعہ سناتے ہیں، ہم سے ایک محبت والا جملہ سن لو، پھر فیصلہ جو ہوا اس فیصلے پہ رک جانا، قیامت تک اسی پہ عمل کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ صحیح بتائیں کون اسلام لکھ کے دے رہا ہے کہ ہمارا ہمارے ہیں؟ امام حسین۔ کون؟ امام حسین۔ جب امام حسین فرمائے عمر ہمارے ہیں، عمر ہمارے، اور اب جو امام حسین کی محبت کا دعویٰ تو کرے مگر امام حسین کی یہ بات نہ چیلنج کرے امام حسین کو اور کہے عمر ہمارے نہیں ہیں، ہمیں بابا پہلا بتایا میں آج گلا سمجھانے والی یہ کروں۔ امام حسین فرمان عمر ساڈے نے، عمر ساڈے نے، سارے جا کے بولو عمر ساڈے نے، لکھ کے دے۔ تے اج دے دور دا جنا کہ میں آل رسول نے امام حسین نوں بڑا ماننا پر عمر نوں نہیں ماندا، امام حسین نے تے منیا نا۔ ہاں جی، تے جدوں امام حسین دا منن والے تے پھر تینوں بھی مننا پے، سبحان اللہ، پھر تینوں بھی مننا تے جے تو فرض کتاب دے باوجود بھی نہ منیا پھر کی پتہ لگا تو حسینی ہے تو یزیدی یزیدی، کیوں بتا تو امام حسین کی مانتے امام حسین کی ماننے والا اصل میں وہ مان کے گئے ہیں جو عمر بس وہ مان کے بلکہ لکھ کے دے کہ عمر ہمارا ہے، سر عمر ہمارا ہے، نواسے بھی لکھ کے دے کے جا رہے ہیں، نانا جی بھی لکھ کے دے کے جا رہے ہیں۔ اب قابل غور پھر جو حسینی ہے وہ امام حسین کی مانتا ہے، سر وہ امام حسین کی مانتا ہے، حسینی ہے۔ شرط یہ ہے کہ حسینی ہو، جو حسینی اور حسنی ہوگا وہ امام حسین حضرت عمر کو مانے گا۔ اب اس دور میں اگر بولے میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں، میں کربلا والا ہوں، مگر حضرت عمر کو نہیں مانتا، ذرا قابل غور حضرت عمر کو نہیں مانتا، پتہ چلا حضرت عمر کا انکار بعد میں کر رہا ہے، سب سے پہلے امام حسن کا انکار رہا ہے، امام حسین کا انکار۔ آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک اور بات جو قابل غور باتیں میں آج کروں گا انشاءاللہ، وہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے اور سنیں۔ حضرت علی شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے جو میدان کربلا میں شہید، جو میدان کربلا میں اور جتنے شہدائے کربلا ان کی تعداد 72 ہے۔ کتنی جی؟ 72۔ یہ قابل غور بات ہے، یہ بات زندگی میں آپ نے آج ہر کسی جگہ سے سنی نہیں ہوگی، قابل غور بات ہے۔ اینا 72 چوں کلے حضرت علی دے 9 پتر شہید ہوئے، کتنے؟ 9۔ اگر سنیے ایمانداری نہ کرتا، ہاں جی، پھر سنو میدان کربلا پہ ابراہیم نام دی کہلے گورنر سنو میدان کربلا ٹوٹل شہداء دی تعداد کتنی؟ 72۔ سارے بلد نہیں 72۔ 72۔ اج تک جدن دی تساں ہوش سنبھالی ہے، تساں گل جوڑی سنی ہو بتاؤ، تساں بھی ہوئی سنی ہے، میں بھی ہوئی سنی 72 شہداء کنے؟ 72۔ تے 72 دے وچوں جے نام لیا جاندا تے حضرت علی دے 2 پتر کنے دا؟ کیڑے دا؟ حضرت امام حسین تے حضرت غازی عباس، حضرت امام حسین تے غازی عباس، یہ دوویں پتر حضرت علی دے، دوویں پتر حضرت علی دے، 7 پتراں دا نام کیوں چھپایا آج تک ہو گئے؟ حضرت علی دے کنے پتر شہید ہوئے نے؟ 9۔ سارے بولے کنے؟ 9۔ میرے کو 9 دا نام ہی میں پڑھ کے سنا رہا کرتا، جی، میں پہلا گل کی تھی کہ گلاں دساں گا کہ زندگی وچ نہیں سنی جاندی، اور ساڈے کول نہیں ہوندی
90 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ 90 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੈਯਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਨਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸੈਯਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਲੰਗਰ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਖੂਨੇ ਰਸੂਲ ਨਸਲੇ ਰਸੂਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਯਦ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਯਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜ ਹੀ ਸੈਯਦ ਹਾਂਜੀ ਸੈਯਦ ਆ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਸੈਯਦ ਦਾ ਫਾਤਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਸੋਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਉਹ ਸੈਯਦ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਫਰ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਸਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ-ਸਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਇਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਛਡਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਛਡਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਵੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਔਰ ਨਬੀ ਤੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਵਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਪੜਾਇਆ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਆਖੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਲਮਾ ਪੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਪੜਾਇਆ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਪੜਾਇਆ ਓਏ ਚਰਚ ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਗਿਰਜੇ ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਛਡਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਓਏ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਚੜਾ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਪਰ ਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣੀ ਆਪਲੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜੋ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਅਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਦੋਂ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੂੰ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਜਬਰੀਲ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਜਰਾ ਮੌਜੂਦੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਅਸਦ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸਦ ਹੁਸੈਨ दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सादात नदात दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक बाबे का शेर सुनाने वास्ते मैंने एडी तारीख सुनाई है फिर भी तुम हाले बड़ी बैटरी चार्ज नहीं हुई है कि नहीं मोहम्मद रब सुभान अल्लाह शाह अस्त हुसैन ਇਹਦਾ मतलब है शाह भी हुसैन है ते बादशाह भी हुसैन सुभान अल्लाह दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन और दीन भी हुसैन है ते दीन पना देने वाला भी इमाम हुसैन अगे सुनो सर दाद सिर ते दे छड़िया न दाद पर नहीं दिता
دست در دست یزید اور سر تے دے چھڑیا پر پلیت دے ہاتھ چ پاک نے ہاتھ نہیں دے بے شک بے شک سرداد نہ داد دست در دست یزید اگلے سنو حقا کے بنا لا الہ فرمایا اے لا الہ الا اللہ اے دی بنیاد نو بچان والا اگر زمانے تے آئے تے امام حسین سبحان اللہ تے نالے بندہ آخر میں حسین نہیں ہاں تے نالے امام حسین دی ایک نہ مانے جو فیصلہ امام حسین کر کے آخر میں فیصلہ نہیں مانتا سیدہ سو حسین نہیں سارے بولو نہیں آپ نے غور کر لیں بزرگ آپ نے ذرا غور کریں تواڈے والد صاحب کسی نے زمین دے گئے لکھ کے دے گئے کہ میں بقلم خود بابا شیر محمد اے چیز لکھ کے دے چھڑی ہے یہی نہ پتر اٹھ کے جوان ہو گئے وہ آنکھیں جی میں جو بابا جی کر گئے سر متھے تے سارے بولو سارے بولو کی آنا پیا جو بابا جی میرے بڑے فیصلہ کر گئے وہ گل سر متھے تے پتہ لگا نکاح لاتا ہے نکاح سارے بولو نکاح انہیں بڑیاں دی گل نو پانی دیتا تے جیڑا آکھے نہیں نہیں بابے نو کی پتہ سی بابے تے شاہی کوئی نہیں جدو بابے دے ٹائم نہیں پتا مگر میں اٹھ پیا میں تواڈے کولوں چیز واپس لینی ہے ہن دسو نوں کیا جڑا گل کردے میں بڑیاں دے فیصلے نوں نہیں ماندا جس نے حضرت امام حسین لکھ کے دے گئے کہ عمر ساڈا ہے عمر ساڈا ہے پھر حسین نہیں ماننا جنوں امام حسین اپنا بیان دے تو بھی انہاں دا بن جانا سبحان اللہ تے تو نہ او آکھن ساڈا ہے کہ تو آکھے ساڈا نہیں پتہ لگا تو پھر حسین نہیں کیوں دنیا میں چکر چپایا بھائی جان کو گل میری سمجھ آ رہی تو فرق والی گل نہیں ہے حقیقت امام حسین آکھن اے ساڈا ہے تے سٹام لکھ کے دین فاروق اعظم اینا ادب کرن اس سٹام نو اپنے نال کفن دے وچ حضور پاک دے کول لے کے جا سبحان اللہ تے اے آکھن نالے میں حسینیاں نالے میں حسین دی نہیں مننی سیانا کہڑا ہے بابا شیر سیانا ہے کہ باپ نے پرخی آجی تو اجاز سیانا ہے بابا شیر سیانا امام حسین سیانا اور جنہوں نے دیکھا جی کہ فاروق اعظم دے ہوئے اور جنہوں اسلام دی عزت آستے میرے نانا جی نے اللہ کو مانگ کے لیا سی سبحان اللہ وہ سیانا ہے میرا بعد آج دا میں انہوں کیا ایک چیز پھر میں ایک گل سنا سکیا پھر ایک منٹ ہی تربیت کرنا تھا کہ تھوڑا ہے پورے انوالو ہو بہت ہونا کام دیا کرنا ایسا گلا میں پہلے دسیا ایسا سنا جی آپ نے مزہ پھر امام حسن نے سیدنا فاروق اعظم جمعہ پڑھا نے مسجد نبی شریف تے امیر المومنین نے 22 لاکھ مربع میل دے مالک نے سیدہ سواج مولوی بھی ہوئے تے نال پنڈ دا ناظم بھی ہوئے انج کر پنڈ دے ناظم دی کی کر تے او جمعہ بھی پڑھاندا ہوئے تے اونوں ایک بندہ آ کے تھلے اتر ذرا غور کرو کوئی لا سکتا اور میرا مولوی نہیں حالانکہ مولوی نے بھی لانا بہتری مگر میری گل سمجھا تھا اوے نواسہ رسول امام حسن آ کے آندے رہے ہوئے چاچا جی اے مسلے اے ممبر دے بیٹھ کے جمعہ پہ پڑھاندے ہوئے ممبر تواڈے نانے دا کہ میرے نانے دا سبحان اللہ انہاں کہا شہزادے ہو تواڈے نانے دا انہاں کہا جو میرے نانے دا تھلے تو تھلے اترے کہ نہیں اترے اسے ٹائم اتر کے زمین تے پڑے اتنا ادب امام حسن دا کیتا ہے حالانکہ خود اس وقت امیر المومنین نے 22 لاکھ مربع میل دے مالک نے اگر ماذا اللہ رٹا پانے والے ہوتے تھے فرماندے امام کو حسن کا ہونا نہ تھا نقل کفر نہ باشد نہ انہاں بے ادبی کیتی نہ انہاں نو منن والے بے ادبی کرتے تھلے زمین تے بیٹھ گئے انہاں کہا ہونے نہیں کرو چاچا جی اٹھو تے جتھوں اٹھے سو اوتھے جا کے بیٹھ جاؤ او پھر اوتھے بیٹھ گئے پھر انہاں دے پچھے اپنا کہا شہزادے ہو لام لگے بھی دیر نہیں دے لائی تے بان لگے بھی دیر نہیں دے لائی اور میں دو گلاں دسیاں ہن قیامت تک تاکہ سند ہو جائے ایک تے وی لا کے دسیا ویکھو عمر اج بھی ساڈا تابعدار سبحان اللہ تے دوسری گل بھا کے کی دسیا ایک تے گل لا کے دسی ہے نا تے ایک بھا کے دسی ہے لا کے دسی ہے ویکھ لو عمر ساڈے نے تے اسی عمر دے ہاں تے بھا کے یہ گل دسی ہے قیامت تک کوئی بدبخت عمر تے پہنچ نہ سکے اوے او گل کرن تو پہلا اے سوچ لے اس ممبر تے بھا کے کملی والے دے دو طریقے سبحان اللہ میں خوش ہوں اللہ کا فضل ہے حضور دس میرے سامنے سارے نوجوان ہیں الحمد
میرے بابے بیٹھے نے بھی جوان ہی ایک جوانا بیٹھے نا جڑا جوانا آ گیا تھوڑا جوان ہن محبت رکھو سبحان اللہ اگلی گل نہیں کرنا لگا وہ اگے زندگی کی سنی میدان کربلا چ کنے شہید ہوئے سارے بولو سارے بولو میں ایک ایک بندے کی بات سن کافی جڑی میں سنانی ہے اگے سنی نہیں اللہ میں سوال تے آوے کنے شہید ہوئے کلے حضرت علی دے 9 پتر شہید کنے 9 اج میں نواں دے نام تانوں دسنا تانوں پوچھن دے جواب پھر میں پوچھنا چاہنا کہ تسی ساری دنیا نوں میں واقعے کربلا بھی سناندے ہو تے صرف حضرت علی دے 2 پتراں دا نام لیندے ہو باقی 7 دا کیوں نہیں لیندے دی وجہ او نہیں دسن گے پر اج حضور دے غلام کیوں سن کے سبحان اللہ او 2 پتراں دا نام کنے دا درود جنیاں تاریخاں چ بھی شہدائے بدر دے اسماء گرامی لکھے نے انہاں دے نام سارے موجود ہن ذرا غور کرو یار یہ بڑی بڑی بے انصافی ہے ایک بندہ وہ 9 پتر وہ کوئی بندہ آج دنیا تاریخ وہ 9 پتر ہے تے بندہ رولا پائے نہیں 2 ہی نے 7 نوں وچ دا پتر نہ آکھے تے جرم ہے کہ بولو سارے حضرت علی نال بھی بندہ دھوکا کرن نہ مڑے کیوں کہ سچ بولیا تے لوکاں سننی ہو جانا لوکاں سننی ہو جانا دیکھو سننی ہو لگے کام دی گل کرنا رہے کر گج کے بولو سبحان اللہ ہن ذرا غور کرو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 9 پتر شہید ہوئے نے میدان کربلا چ کنے 9 ہن برکت واسطے نام لواں ذرا سبحان اللہ پورے بھی کرائے کر سجا بازو چک کے بولو سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تو شان مصطفیٰ زندہ باد پہلے نمبر جس نے میں نام پورا لے لینا کرنا تو سب بس بولنا رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک رضی اللہ تعالیٰ سنو جی پہلے پتر حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ 2 تیسرے نام سننے رہے حضرت علی دا پتر نام لینا پیا تیسرا پتر جڑا میدان کربلا چ شہید ہویا نا او دا نام ہے حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ سبحان اللہ حضرت علی دے پتر دا نام ابو بکر ہے ہاں جی اج جے تم علی نوں مننا تے ابو بکر نوں ہر کون کیوں نہیں مندا جدوں ابو بکر نوں من کے علی نے اپنے پتراں دا نام ابو بکر رکھیا پتہ لگا تم علی نوں نہیں مندا علی نوں تو نہیں مندا جے علی نوں مننا ہے تے پھر ایں کرنا اللہ اگے سنو تیرے پتر تے چوتھا پتر آئے حضرت عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ حضرت علی دے ایک پتر دا نام ابو بکر بن علی سبحان اللہ وہ بھی شہید کربلا دوسرے پتر دا نام عمر بن علی سبحان وہ اللہ بھی شہید کربلا اگے سن اگلا نام سن حضرت سیدنا عثمان بن علی رضی اللہ سبحان اللہ اگو نام پورے کرنا پھر واپس آنا آئے اگے حضرت عباس بن علی حضرت جعفر بن علی حضرت اصغر بن علی ذرا غور کرو 9 پتر کنے 9 دے پچھوں 9 دے پچھوں 3 جڑے نے ادھر تے غور کرو پتر حضرت علی دے نام ابو بکر سبحان اللہ سب کے نام انہاں دے سبحان اللہ سبحان اللہ پتر حضرت علی دا تے نام عمر بن علی پتر حضرت علی دا تے نام عثمان بن علی ایک اور گل دسو داتا صاحب کا نام یہ بھی دسو کام دی گل ایسے بننے لگے داتا صاحب کا نام ہے علی بن عثمان علی بن عثمان ہر بولا ہے داتا صاحب کا اور انہوں کا نام کی حضرت علی بن عثمان ہر بولو علی بن عثمان علی بن عثمان علی عثمان دا پتر کہتے ہیں جنہوں جھولے لال بنائے کر دیں اے کہ تم ہے ڈوری کی تم آئی ہے اے جی کلندر پاک سیمن پاک پاگل دے پترا تینوں کسے آج تک گل نہیں دسی سب تو عزت علی جگہ ہے یا مدینہ تو رسول ہے یا مکہ تو مکے دی چیز چھاڑ کے مدینے دی چھاڑ کے ڈوری گل چلنے لگا پھرنا تے اگلی شان تم وطا من ہے منافق ہے کیوں رہا جھولے لال ہے کوئی نام نہیں ولایت کسی مرتبے کا نام جھولے لال نہیں ولایت کسی مرتبے کی نہیں ولی کچھ ہے ابتدائی ولی اب کے سنو اوتاد اغیاس ابدال غوث غوث الاغیاس اے ولیاں کے درجے نے جھولے لال کوئی
درجہ نہیں. اور آگے سنو جڑے جھولے لال جی نال بنائی کرتے انہوں کا نام کی ہے؟ حضرت سیدنا عثمان المروندی رحمۃ اللہ. اج بھی ہوں نہیں نیٹ تے کٹو انہوں نے دروازے دی باہر تصویر لیاؤ واپس اتنے سیدنا عثمان لکھے. جھولے لال کا نام سیدنا عثمان. سارے بولو جھولے لال کا نام سیدنا عثمان. پتہ لگا بلی ہوئی ہوئے پہلے سننی ہوئے پہلے سننی ہوئے ادھے بولتے ہیں ادھے نہیں بولتے. میری گل اللہ کے فضل و کرم نال ہے. میری گفتگو سپریم کورٹ میں لے جا چیلنج نہیں ہے. کیوں بلا یہ حق ہے جہاں اج تک لوگ بیان نہیں مگر حق ہے. ایک سونا ہے سونا وہ دھوڑ سٹ چڑو چکر سٹ چڑو تو وہ تو سٹو تو لے لیتا ہو جاتا. جدو بھی کسی پالش کرنی ہے چمک جانا پتا لگنا اور دو ہو سمجھ نہیں محبت نہ بولو. اور اگر سنو سیدہ کائنات ایکسر رولا بنایا ہے امت کے بچ رولا پایا ہے. امت کو دو ٹوٹے کرنے کا طریقہ ہے. جی ہم آل رسول کو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے. سن چاہے انسان تینوں اج تک کسی گل نہیں دسی. 5 تن پاک سارے کے سارے صحابی نے سارے کے سارے صحابی نے اے گل بھی اج تک نہیں کچھ سنی ہوئی. پتہ تمہیں ہے مگر ونڈ کسی نے کی 5 تن پاک کی لفظ ہے 5 تن پاک. اینا چ 5 تن کنے 5 تن اینا چ 1 تن یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ دے نبی نے اللہ دے نبی نے. باقی بچے 4 کنے بچے 4. حضرت علی صحابی رسول سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا صحابیہ سبحان اللہ. امام حسن صحابی رسول سبحان اللہ. امام حسین صحابی رسول سبحان اللہ. 5 تن پاک بھی 4 صحابہ نے 10 تو نے اسی آل رسول نو ماننے ہیں صحابہ رسول نو نہیں مانتے. ادھر آ ذرا غور کر اے پھر 4 صحابہ رسول نے نا پتہ کی لگا صحابی کے بغیر گزارا نہیں. نوجوانوں نے اور کام دکھا کرو اے گل زندگی چک نہیں سنی جنہیں گلا کرنے سے پتہ نہیں. یاد رکھ لو نبی کا رشتے دار ہونا کافی نہیں. میرے لفظوں سے غور کرو نہ یاد رہے لکھ لو ریکارڈ کر لو. نبی کا رشتے دار ہونا بخشش کی سند نہیں. نبی کا صحابی ہوئے تو بخشش ہو. سبحان اللہ. دلیل سن دلیل ذمہ دار قرآن کو میں کی گل بولا پھر ریپیٹ کرا تاکہ صحابہ کرام دی عظمت والے دل وچ پڑے. اور آل رسول بھی سارے دے سارے صحابہ نے یار امام حسن تے امام حسین تو بڑا صحابی کہڑا ہو سکتا ہے. اور جنہاں دی کان وچ اذان بھی کملی والے خود دیتی ہوے سبحان اللہ. جنہاں نو کرتی بھی کملی والے خود دیتی ہوے جنہاں نو مونے تے چوک کے کھڑایا بھی اللہ دے نبی نے ہوے اور 10 امام حسن تے امام حسین صحابی نے کائنات وچ ہوئی سے تے لائی لاتے 14 دی پلیٹ. میں پرانی گل تو دسنا منظور آباد پرانی گل میں اگے بھی ایک بار گل سنائی. اسی کہ منظور آباد بابا میرے یاد سن بات پہلے کی گل ہے. میں اتنے کسی دن مل گیا تو سارے پرلے محلے کے پنڈ کے بہت بندے اندر مجلس بھی ہوئے تو سائیکلوں کے لائن سے کھلوتے. وہ میں کہا کہ تھی کی لین آئے ہو چول کھان آئے ہو اور سونے تیرا عقیدہ سونا ہے حق تے سچ تے تو ہے پر تیرا کی کریے. افسوس کی گل ہے تو میرے سے جیل نہیں ورگیا میں سن کے تیرا کیتا ایڈا کمزور ہو گیا. تو 14 کی پلیٹ کے جتنے والا ہے تیرا ایمان تے سونے کا ڈھیلا کے کو خرید سکتا نہیں. یقین کرو منظور آباد مسجد کے بالکل اڈے والی مسجد کے بالکل سامنے مجلس بھی ہو گیا جی اتنے چنگا لگنا چاہتا پھر کندے کافی چیز تے کھلوتے ویکھے تے اشفاق صاحب تسی کدھر میں کہا منو چھڈو میں کدھر تسی کدھر تسی کدھر اندر نے چول کھانا ہے بھی حضور دیا غلامان جنہیں ملاد تے چول کائنات ایک پکدے نے انہیں مرنا انہاں تے نہیں پکدے. تیرے تو کملی والے تے لنگر نال بھی نہیں رکھیا انہاں لنگراں نال تو کدی بھی نہیں اپنے عقیدے تے کمپرومائز نہ کر. قبر چ جتیاں بڑیاں پینیاں چھڈانا کسے نہیں جے چھڈانا تے تینوں اللہ دے نبی نے چھڈانا تے اج دا وفادار ذرا غور کرو کون سیدہ کائنات ادھر میدان قیامت ہوئے اج یار انہوں نے شہزادیاں اور انہوں کا نام انج لیندے ہو معاذ اللہ جی عام بیٹی کا لے سارا انج آخیا فاطمہ انج آخیا شرم نہیں ہوتی. میری ماں کا نام ڈائریکٹ لے تاری ماں کا نام ڈائریکٹ لے تھی گسا کر دو تو ویس سی نا امام حسن حسین کی والدہ کا نام لینا
ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ وضو کریا کر ਵਜ਼ੂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਿਰ ਕੱਜ ਲਿਆ ਕਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ادب والے ہیں اور دیکھو ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿੰਨਾ میدان قیامت ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا سنو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا لگے آئے پورا جی ساری مخلوق جمع ہوئے سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کے آج ایک ملک کی پاپولیشن پہ ایک بھی لے لو ساری ایک جگہ کٹھی ہو گئی تے کنی آبادی ہے پھر ساری دنیا کی آبادی جہی اس میں موجود ہے جہی اج تو 50 سال پیچھے سی جہی اج تو 50 سال بعد ہوئی جہی آدم علیہ السلام کو لے کے جن انسان قیامت تک پیدا ہوئے سارے دے سارے موجود ہون گے اگے سنو وہ سارے دے سارے کافر بھی موجود ہون گے ہندو سائی سکھ سارے موجود ہون گے اگے سنتے جاؤ اگوں سنو اللہ دے سارے مسلمان مومن اللہ دے ولی سارے دے سارے موجود ہون گے تابعین تابعین صحابہ کرام موجود ہون گے اللہ دے نبی موجود ہون گے اللہ دے محبوب موجود ہون گے سبحان اللہ یہی میدان قیامت ہے نا جی تے آواز آئے گی کہ بچوں سارے بولو آواز آئے گی کیا بچو بچوں آواز آئے گی یا اہل المحشر اے میدان قیامت والو نکسوا رؤوسکم اپنی گردنوں کو جھکا دو وغضوا ابصارکم اپنی آنکھوں کو بند کر دو ہوں ذرا غور کرو بندہ تو بھی نہیں کر لیا اکھاں بھی بند کر لیا ادب کینوں آندا اللہ یہ اللہ کی طرف آواز آئی ہے پھر سنو یا اہل المحشر ترجمہ کر رہے ہیں حدیث نہ ہوے چلے جی یا اہل المحشر اے میدان قیامت والے سن لو نکسوا رؤوسکم اپنے سروں کو جھکاؤ وغضوا ابصارکم اپنی آنکھیں بھی بند کرو آنکھیں بھی بند کرو توڑاں بھی نیویاں کرو حتی یہاں تک کہ تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ سبحان اللہ آواز آئے گی اپنی توڑاں بھی نیویاں کر لو آنکھیں بھی بند کر لو جہدے اللہ دے نبی بھی موجود سارے ایسے کر کے کھلوتے ہیں حتی تمر فاطمہ بنت محمد آواز آئے گی میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر کر جنت میں جا رہے سبحان اللہ جنہ کا اینا ادب ہے اج انہاں دیاں دھیاں شہزادیاں دے بارے میں کن دیاں گلاں اے اللہ دے بندے میدان قیامت وچ نہیں جانا قبر سے نہیں جانا اتے چنگا ہو زندگی دا جنہ دا اینا ادب ہے کہ انہاں دے بعد مبارک نو اج تک آسمان میں نہیں گئے سورج نہیں ویکھیا چند نہیں ویکھے انہاں دا یہ ادب ہے اج انہاں دیاں شہزادیاں دیاں جھوٹیاں چھبیاں بنا کے تے بازاراں چ پیا تے کالی چادر دے کے بیبیاں دے تے آنے پے فلانی شہزادی ماذا اللہ دے فلانی شہزادی ہے فلانی دنیا دیاں بدکار ترین بیبیاں جڑیاں تو پڑھے تے پائیاں تے کسے نوں نبی پاک دی فلانی بیٹی بنائے کسے نوں فلانی بیٹی بنائے اور مرنا نہیں جواب نہیں دینا تے پھر کیوں نہ ہوئے ہائے ہائے امام حسین نے سب تو بڑی مثال قائم کی ہے تو میں آخری ٹائم تک نہ نماز چھڈیے نہ قرآن چھڈیے نہ نماز چھڈیے نہ قرآن چھڈیے دیکھو جنہاں نے اللہ کو منایا انہاں نے سارے جنہاں اللہ نے منایا انہاں نہیں جیڑا انج منائے گا وہ دیکھ بولو بس باقی اپنے کو طریقے جنے دل کا آؤ میں پہلی گل کر چکا تمام صحابہ کرام تے صحابہ کرام اکے صحابی نے نا جڑے آلے رسول نے نا وہ بھی صحابہ نے سارے بولو بھی صحابہ نے اور اگلی گل میں گل کی ہے پھر نوٹ کر لو کہ نبی دا رشتہ دار ہون نال بھی بندہ جنت وچ نہیں دے جاندا حتیٰ کہ نبی کریم میرے لفظاں تے غور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بھی خونی رشتہ دار بھی ہوئے وہ بھی جنتی نہیں جنہی دیر تک نبی پاک کا صحابی نہ بنے دیکھو پوچھے دی دلیل کی ہے تو قرآن کہنے والا اللہ نے فرمایا محبوب کو ہمیں تیرا سکا چاچا ہے نا پر تینوں نہیں سمجھنیا تینوں نہیں سمجھنیا سارے بولو تینوں نہیں سمجھنیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد میں ہمیں تیرا چاچے کے میں چاچے تیرے دیکھا یا چہرہ مصطفیٰ دیکھا سبحان اللہ میں چاچا ہونے کی وجہ تو بخشیا نہیں جائے گا
بخشیا جائے گا تے صحابی رسول ہوندی وجہ سبحان اللہ صحیح دسو نیڑے رہ کے کلمہ نہیں پڑھیا سارے بولو نیڑے رہ کے کلمہ نہیں پڑھیا صحیح دسو مائی دا نام آکھے کہ ابو لہب عربی نہیں سی عربی سارے بولو نا چل نہیں کرو جن ستے ہو بھی جا کے بولو سبحان سبحان اللہ ماشاء اللہ دن ہے اس سرفے دینے تو بھی ستے تھے سارے کر جا کے بولو سبحان اللہ ابو لہب پیدا بھی مکے چ ہویا ہاں جی خاندان بھی قریشی قریشی قبیلہ بھی قریش خاندان بھی بنو ہاشم ہاں جی پیدا بھی مکے چ ہویا مکے جو ہے بولے بھی عربی عربی لباس بھی عربی عربی کلچر بھی عربی عربی کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا ہر چیز عربی ہے پر جہنمی ہے بابل والے بھی کوئی چیز بھی عربی نہیں تم ہی جنتیاں دا سب سبحان اللہ پتہ کی لگا پتہ لگا رشتہ دار ہونا کافی نہیں صحابی رسول ہونا بے شک بے شک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آیا فارس کی تھے ہاں جی مدینہ کے تھے آیا 350 سال عمر ہے جنہوں آدھا سال ہے کہ نہیں 350 350 سال اللہ ذرا غور کرو ابو لہب مکے دے وچ رہ کے اہل بیت نہیں بن سکیا ہاں جی با سلمان فارسی تواڈے مقدر تو قربان جا تسی آ کے حضور دی اتنی خدمت کی حضور راضی ہو گئے سرکار نے فرمایا اس سلیمان منی اہل بیت فرمایا سلمان میری اہل بیت سبحان اللہ اے یار کارنے غور باتیں بندیاں چ پیندے ہو اور تواڈے گھر کوئی مزدور آ جائے پاویں کڈا بھی چنگا ہوئے انہوں اپنی برادری دا نام دیندے نہیں حضور نے دیتا اللہ میں میری اہل بیت چوں میرے خاندان دا حصہ ہے پتہ نہیں لگا یہ ساتھی ایڈا بڑا شرم مل گیا تے غلامی مصطفیٰ کرن نال بے شک گل ساری حضور دی غلامی بس باقی یاد رکھو پھر اس جملے تے گل بتا دیا اج دے دوست یہ نہ سوچن کہ کہڑے موضوع ہے کہڑا موضوع اسی نے جڑے دوستا سچا کدھروں ایڈے تے کہ موضوع نہ کرو میدان کربلا دا سبق کی ہے میدان کربلا دا سبق یہ ہے کہ تسی تھوڑے بھی ہو حق سچ تے ڈٹ جاؤ او دے بدلے جو بھی ہوندا ہو جائے تسی حق سچ تو پھرو نہ تسی قائم رہو تے میدان کربلا دا سبق ہے بس دیکھو امام کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کنے سن سامنے دے رستے سے ایک پاک سن کو پلیت سن اگے سننا ایک جملے چ گل مکان کر رہی قیامت تک ہر اچھائی کا نام امام حسین اچھائی کا نام امام نے یعنی نماز حسینی سارے بولو نماز حسینیت حسینیت سارے بولو نماز حسینیت قرآن حسینیت صدقہ حسینیت قربانی حسینیت شراب یزیدیت سارے بولو شراب یزیدیت بدکاری یزیدیت جوا یزیدیت یہ سارا کچھ یزیدیت پتہ کیا لگا ہر اچھائی کا نام امام حسین ہے اور ہر برائی کا نام یزید ہے سارے ہر برائی کا نام یزید ہے ہی میدان کربلا دا سبق ہے جے حق تے کھلو رہے ہو تے تسی حسینی ہو تے جے حق تے کھلو تے بھی باطل دا ساتھ دے رہے تے تسی یزیدی ہو حق دا تے کوئی محسوس کر حرام ہے